اور نجاست کی نماز کی شرائط میں سے 3 شرائط ہو چکی۔ چوتھی شرط جگہ کا پاک ہونا۔ چوتھی شرط نماز کی شرائط میں سے چوتھی شرط جگہ کا پاک ہونا۔ نماز کے لیے اتنی جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے، اتنی جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے کہ جس سے نماز درست ہو جائے۔ تو یاد رکھیے، نمازی کے لیے اتنی جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے جس سے نماز درست ہو جائے۔ اس لیے قدوری کے اندر اور ہدایہ کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ اتنی جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے کہ جس سے نماز درست ہو جائے۔ تو اس سے مراد وہ جگہ کے سجدے کے اندر جو اعضاء لگتے ہیں، ان جو اعضاء 5 اعضاء لگتے ہیں، اتنی جگہ کا پاک ہونا نمازی کے لیے ضروری ہے۔ مثلاً دونوں پاؤں، دونوں ہاتھ اور پیشانی اور ناک، یہ 5 اعضاء جو زمین پر لگتے ہیں، اتنی جگہ کا پاک ہونا نمازی کے لیے ضروری ہے۔ اور اگر اتنی جگہ پاک نہ ہو تو پھر نماز نہیں ہوگی۔ ہاں، الا من عذر، اگر کوئی عذر ہے، عذر کے اندر اسلام نے، شریعت نے اس میں گنجائش دی ہے۔ نمبر 5، پانچویں شرط قبلہ رو ہونا۔ نمازی کے چہرے کا قبلے کی طرف ہونا یہ ضروری ہے۔ یہاں پر یہ بات سمجھیے کہ قبلہ رو ہونے سے مراد کیا ہے۔ تو یاد رکھیے، ایک ہوتا ہے عین قبلہ اور ایک ہوتا ہے سمت قبلہ۔ ایک ہوتا ہے عین قبلہ اور ایک ہوتا ہے سمت قبلہ۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو بیت اللہ لے کر جائے اور وہاں پر حاضری کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ بیت اللہ اگر نظر آ رہا ہے، ہمارے سامنے ہے، تو پھر عین قبلہ ضروری ہے، عین کعبہ کہ بالکل کعبہ ہمارے سامنے ہو۔ اور اگر ہم ایسی جگہ پر ہیں جہاں پر بیت اللہ نظر نہیں آ رہا، بیت اللہ ہماری نظروں کے سامنے نہیں ہے، تو پھر عین قبلہ ضروری نہیں ہے، پھر سمت کعبہ ضروری ہے۔ یعنی اس سمت پر ہو کر نماز پڑھنا جس سمت قبلہ ہے۔ مثلاً ہمارے ہند و پاک میں، پاکستان اور ہندوستان، بنگلہ دیش، ان علاقوں کے اندر قبلہ مغرب کی طرف ہے، جس طرف سورج غروب ہوتا ہے، تو ہمارا چہرہ اس طرف ہونا وہ ضروری ہے۔ 90 کی ڈگری تک بھی اگر ہمارا رخ مغرب کی طرف ہوا تو نماز ہو جائے گی۔ اس لیے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفصیل دوسرے پارے کے اندر لکھی ہے، معرف القرآن کے اندر، کہ عین کعبہ ضروری نہیں، جہت کعبہ ضروری ہے۔ چھٹی شرط نماز کا وقت ہونا۔ نماز کے وقت ہونے سے مراد کیا ہے کہ 5 نمازوں میں سے کسی ایک کا وقت ہونا اور 3 اوقات مکروہہ کو پہچاننا۔ یاد رکھیے، نماز کے وقت ہونے سے مراد 2 چیزوں کا سمجھنا ضروری ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ 5 نمازوں میں سے کسی نماز کا وقت ہو، اور اس کی تفصیل احادیث کی کتابوں کے اندر ملتی ہیں۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب نماز کے اوقات کی تعلیم دی گئی تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے، ترمذی کی روایات میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر اول وقت میں بھی نماز پڑھائی اور آخر وقت میں بھی 5 نمازوں اوقات کی تعلیم دینے کے لیے پڑھائیں۔ تو یاد رکھیے کہ فجر کی نماز کا جو وقت ہے، صبح صادق، جب روزے کی سحری کا وقت ختم ہوتا ہے، اس وقت سے صبح صادق سے نماز کا وقت فجر کا شروع ہوتا ہے
اور سورج نکلنے تک فجر کی نماز کا وقت رہتا ہے۔ سورج نکلنے کے بعد فجر کی نماز کا وقت قضا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ظہر کا وقت احناف کے نزدیک، کیونکہ ہم حنفی ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار ہیں، اس لیے احناف کے نزدیک ظہر کا وقت مثل ثانی سے زوال سے لے کر مثل ثانی تک ظہر کا وقت ہے، یعنی مثل ثانی سے مراد ہر چیز کا سایہ اس کے 2 مثل ہو جائے۔ اسی طرح عصر کا وقت مثل ثانی سے شروع ہو کر غروب آفتاب تک، اور مغرب کا وقت غروب آفتاب کے بعد سے لے کر تقریباً 1 گھنٹہ 10 منٹ یا 20 منٹ تک مغرب کا وقت رہتا ہے، جب تک کہ روشنی آسمان پر روشنی رہتی ہے۔ اور عشاء کا وقت تقریباً مغرب کے وقت کے بعد 1 گھنٹہ 20 منٹ کے بعد سے عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے، اور عشاء کا وقت اس وقت سے لے کر صبح صادق تک رہتے ہیں۔ اسی طرح 3 اوقات جن کو مکروہ اوقات کہا جاتا ہے، جن اوقات کے اندر نماز کا پڑھنا جائز نہیں، حدیث میں آتا ہے کہ ان 3 اوقات میں شیطان سورج کے نیچے آ جاتا ہے، اور جو اس وقت میں سجدہ کر رہا ہوتا ہے یا نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یہ مجھے سجدہ کر رہا ہے، مجھے رکوع کر رہا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آتش پرست لوگ انہی اوقات میں اپنے عبادات کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے ان 3 اوقات پہ نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ 7ویں شرط نیت کا ان 3 اوقات میں، نمبر 3 اوقات میں جن اوقات میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا گیا، ایک سورج نکلنے کا وقت، اس میں 10-15 منٹ کے بعد تک، اسی طرح زوال کا وقت، اور تیسرا وقت زوال کے وقت میں بھی 5-10 منٹ، اور اسی طرح غروب آفتاب کا وقت۔ نمبر 7، 7ویں شرط نیت کرنا، دل میں اس بات کا ارادہ کرنا کہ میں فلاں وقت کی ادا یا قضا نماز پڑھتا ہوں۔ دل میں اس بات کا ارادہ کرنا کہ میں فلاں وقت کی ادا یا قضا نماز پڑھتا ہوں۔ اصل میں دل کے ارادے کا نام نیت ہے، تو آدمی جب کوئی نماز پڑھنے لگے تو تھوڑی دیر ٹھہر کر دل میں یہ ارادہ کر لیں کہ میں یہ فلاں نماز پڑھ رہا ہوں، اور یہ ادا نماز پڑھ رہا ہوں یا قضا نماز پڑھ رہا ہوں، فجر کی نماز پڑھ رہا ہے، ظہر کی نماز پڑھ رہا ہے، یا عصر کی نماز پڑھ رہا ہے۔ بعض ساتھیوں کو دیکھا کہ وہ نیت باندھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور اتنی لمبی نیت کرتے ہیں کہ تکبیر اولیٰ نکل جاتی ہے۔ 4 رکعت نماز فرض ظہر امام مترقی علیہ شریف کے پیچھے اس امام کے، تو اتنی لمبی نیت کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، بس اتنی کافی ہے کہ میں آج کے دن کی ظہر کی نماز پڑھتا ہوں، ادا نماز پڑھتا ہوں یا قضا نماز پڑھتا ہوں، اتنی دل میں ارادہ کر لینا یہ کافی ہے۔ ہاں البتہ ایک دعا آتی ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، اس دعا کو پڑھ لیا جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان شرائط کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اپنی نمازوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔